جب عید الفطر پڑھ لی جاتی ہے، ادا ہو جاتی ہے، دعا ہو جاتی ہے، خطبہ ہو جاتا ہے، واپس اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اب ایسے جاؤ، ایسے لوٹ جاؤ جیسے آج ہی آپ دنیا میں آئے ہو، لیلۃ القدر کو حاصل کر کے آئے ہیں، اپنی نمازیں ادا کر کے آئے ہیں، اور دنیا کی تمام تر خواہشات کے باوجود انہوں نے میرے حکم کو پورا کیا۔ آج بتاؤ ان کی بخشش کے لیے ان کی کیا مزدوری ہے۔ اب آئیے عید الفطر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام کے طور پر عطا کی ہے، کہ عید الفطر والے دن کیا ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، متفق علیہ حدیث پاک ہے، ابو داود شریف میں، طبرانی شریف میں، ابن ماجہ شریف میں اور تمام مستند کتابوں میں یہ حدیث واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں کے 2 دن ہوتے تھے کہ جن دنوں میں وہ خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن جو آپ خوشی مناتے ہیں یہ کیوں مناتے ہیں؟ تو لوگوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آباء و اجداد بھی ان دنوں میں خوشی منایا کرتے تھے، اور اس خوشی میں کیا کرتے تھے؟ گھوڑوں کی دوڑ لگاتے تھے، اسی طرح وہ اپنے جو آباء و اجداد کی رسمیں تھیں وہ پوری کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 2 دنوں کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے اچھے 2 دن عطا کر دیے ہیں، اور وہ 2 دن جو اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں ان میں ایک دن عید الفطر کا ہے اور دوسرا دن عید الاضحیٰ کا ہے۔ یہ 2 دن اللہ تعالیٰ نے بڑے بابرکت آپ کو عطا کیے ہیں۔ تو آج کے موقع کے اعتبار سے عید الفطر کچھ روز کے بعد ہم تک پہنچ رہی ہے اور وہ عید ہم گزاریں گے۔ تو یاد رکھیں اگر عید کو ہم سنت طیبہ کے مطابق گزاریں گے تو اس میں ہمارے لیے اجر ہے، ثواب ہے، اور عید الفطر کی اللہ رب العزت نے بہت ہی قدر و منزلت اور بہت ہی اللہ پاک نے بطور انعام کے مسلمانوں کو عطا کی ہے۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جس دن عید الفطر ہوتی ہے اس دن اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں، فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں مجھے بتاؤ کہ جو بندہ یا جو بندی میرا حکم پورا کر کے اور جو چیز میں نے فرض کی ہو اس کو پورا ادا کر کے، اس کو مکمل کر کے، اس کو تکمیل تک پہنچا کے میرے پاس آئے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے پروردگار، جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر کے آپ کے پاس آئے تو حق ہے اس کا کہ اس کو پوری مزدوری ادا کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو عید الفطر کا دن ہے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر میری عیدگاہ میں جا رہے ہیں، لوگ گھروں سے نکل کر نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کا ذکر سننے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کا ذکر سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں ان کے راستوں پر جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ پوری روئے زمین پر فرشتے آتے ہیں اور جن راستوں سے عیدگاہ کی طرف لوگ جاتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، تو فرشتے ان کے راستوں پر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا انعام دے رہا ہے، بشرطے کہ اس عمل کو ہم سنت طریقے کے مطابق کریں۔ سنت کیا ہے؟ عید الفطر والے دن 9 چیزیں سنت ہیں، ان میں سے سب سے پہلے یہ کہ صبح اٹھ کے غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے جو بھی میسر ہوں، اسی طرح خوشبو لگائے، تیل لگائے، سرما لگائے، اور اس کے ساتھ ہی کوئی میٹھی چیز کھا کر جائے اور عیدگاہ کی طرف نکلے، آہستہ آواز میں تکبیروں کا ورد کرتا جائے، اور
اس کے ساتھ عیدگاہ میں جا کر بغیر فضول باتوں کے بیٹھ جائے اور امام کے آنے کا انتظار کرے، اور جب امام آئے نماز عید ادا کرے، اس کے بعد امام کا خطبہ سنیں، خطبہ سننے کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، دعا مانگے، اور اس کے بعد مصافحہ ہوتا ہے، مصافحہ کیا جائے، ایک دوسرے کو گلے مل کر مبارکباد دی جائے، عید کی مبارک، رمضان کی مبارک، اعتکاف کی مبارک، اور روزے رکھنے کی مبارک۔ یہ تمام چیزیں سنت ہیں عید الفطر والے دن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بتاؤ یہ جو بندے میرے پاس آئے ہیں، روزہ رکھ کے، روزے پورے کر کے آئے ہیں، فطرانہ ادا کر کے آئے ہیں، لیلۃ القدر کو حاصل کر کے آئے ہیں، اپنی نمازیں ادا کر کے آئے ہیں، اور دنیا کی تمام تر خواہشات کے باوجود انہوں نے میرے حکم کو پورا کیا، آج بتاؤ ان کی بخشش کے لیے ان کی کیا مزدوری ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ان کی مزدوری یہ ہے کہ ان کو پوری پوری مزدوری ادا کر دی جائے۔ تو اللہ کی ذات وحدہ لا شریک فرماتی ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ کوئی مسلمان مجھے بتائے کہ اللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی بات پر ویسے نہیں اعتبار، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت اپنی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قسمیں اٹھا رہا ہے کہ اے میرے بندو، میں اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھا کر آپ کی معافی کا اعلان کر رہا ہوں۔ تو اتنی بڑی معافی ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب عید الفطر پڑھ لی جاتی ہے، ادا ہو جاتی ہے، دعا ہو جاتی ہے، خطبہ ہو جاتا ہے، واپس اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اب ایسے جاؤ، ایسے لوٹ جاؤ جیسے آج ہی آپ دنیا میں آئے ہو، یعنی اب تمہارے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے سب معاف کر دیے۔ لیکن دوستو، حقوق العباد کسی طرح معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کی ادائیگی نہ ہو جائے۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عید کی خوشی اس کو ہوتی ہے جس کو پتہ ہو کہ میرے روزے قبول ہو گئے، میری تراویح قبول ہو گئی، میری نمازیں، میری سحری افطاری، میرے تمام نیک اعمال قبول ہو گئے، پھر وہ خوشی منائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عید والے دن کھانا کھا رہے تھے، اور کھانے میں ایسی روٹی کھا رہے تھے جو بسیدہ تھی۔ تو کسی نے عرض کیا کہ امیر المومنین، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو محبت کا دن ہے، آج تو عید کا دن ہے، آج تو کھانے پینے کا دن ہے، آپ آج بھی بسیدہ روٹی کھا رہے ہیں؟ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اگر پتہ چل جائے کہ میری ہر عبادت قبول ہے تو پھر تو میں تازہ روٹی کھاتا اچھا لگتا ہوں، جبکہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری عید، روزے، نمازیں، تراویح قبول ہوئی ہے یا نہیں، تو پھر مجھے کس چیز کی خوشی ہے؟ مسلمانوں، حقیقت میں یہ چیز تو ہمارے ساتھ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کیا قبول ہوا کیا نہیں ہوا، ان کے تو قبول تھے، وہ تو بخشے بخشائے تھے، وہ تو جنت کے وارث ہیں، جنت ان کے لیے ہے جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں خوشخبری سنا دی کہ آپ جنتی ہیں، ان کی تو ہر چیز قبول ہے، لیکن ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری کوئی نیکی قبول ہوئی یا نہیں، تو ہمیں کیسی خوشی منانی چاہیے؟ یقین رکھیں، عید اس چیز کا نام نہیں ہے آپ نے اچھے کاٹن شاٹن کے سوٹ پہن لیے اور اچھے کپڑے پہن لیے، صاف ستھرے کپڑے پہن لیے، اور آپ نے اچھے جوتے پہن لیے، آپ نے اچھے کھانے کھا لیے، آپ نے اچھے لوگوں سے ملاقاتیں کر لی، آپ نے جو جی میں آیا وہ کر لیا۔ اس چیز کا نام عید نہیں ہے۔ عید اس چیز کا نام ہے کہ آپ کی نماز اور عبادات قبول ہیں یا نہیں ہیں، یہ اس کو عید کہتے ہیں۔ لیکن ہم نے کھانے پینے کو عید سمجھ لیا، ہم نے عیاشی اور فحاشی کو عید سمجھ لیا، ہم نے نافرمانی کو عید کا درجہ دے دیا۔ اس دن بھی جو نافرمانی سے باز نہیں آتا تو اس کو پھر عید کا پتہ اس دن چلے گا جب دنیا سے اس کی آنکھیں بند ہوں گی اور آخرت میں آنکھیں کھلیں گی۔ اور یہاں پر حضرت
शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल भी याद आता है। कुरान करीम की सूरह मरियम की आयत पढ़ते हुए, यौम नहशुरुल मुत्तकीन इलर रहमान वफ़दा, के यौम महशर वाले दिन जब लोग उठेंगे तो वफूद की शक्ल में मैदान महशर में जमा हो गए। तो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये ईद का नक्शा है कि ईद के दिन लोग जब घरों से निकलते हैं ईदगाह की तरफ जाते हैं, इसी तरह यौमुल क़ियामा में लोग कब्रों से निकलेंगे और मैदान महशर की तरफ जाएंगे। अगर आप ईद वाले दिन घरों से निकलोगे और ईदगाह की तरफ जाओगे तो आपको रास्ता मालूम होगा, और अगर आप ईद वाले दिन भी ईदगाह की तरफ ना गए तो मैदान महशर में आपको रास्ते का कैसे पता चलेगा कि मैदान महशर कहाँ है। अगर दुनिया में ईद की नमाज अदा की होगी तो मैदान महशर में भी आपको मैदान महशर का पता चलेगा। जिस तरह नमाज ईद में लोग इकट्ठे होते हैं, खुले मैदान में जाते हैं, वहाँ जाकर बैठते हैं, नमाज ईद का इंतज़ार करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, खुतबा सुनते हैं, बाद में मुलाकातें करते हैं, ये एक हशर का नक्शा है, ये मैदान महशर का नक्शा है, ये क़यामत के दिन का नक्शा है, और ये वो नक्शा है जिस दिन सारे लोग एक जगह पर जमा होंगे। वो क़यामत का दिन होगा, यहाँ ईद का दिन है। इस ईद के दिन को अल्लाह ने क़यामत के साथ तशबीह दी है। जिस तरह दुनिया में इकट्ठे होंगे इसी तरह उस वक़्त इकट्ठे होंगे जो मैदान महशर की शक्ल में होगा। अगर ईद वाले दिन हम इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ इकट्ठे हुए, ईद वाले दिन फर्माबरदारी के साथ इकट्ठे हुए, ईद वाले दिन अल्लाह की नाफरमानी से बचने के लिए इकट्ठे हुए, ईद वाले दिन हम अल्लाह रसूल की इताअत करके इकट्ठे होंगे, तो मैदान महशर में भी हम अल्लाह और रसूल की इताअत करते हुए इकट्ठे होंगे। तो बहुत सारे लोग हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को 11वीं के एतबार से तो जानते हैं, लेकिन उनकी सीरत पर अमल करने का उनका कोई इरादा नहीं होता। काश कि उनकी सीरत पढ़ें, उनके अफकार पढ़ें, उनके मलफूजात पढ़ें, उनकी किताब गुनियतुत तालिबीन पढ़ें, जो वो कहते हैं वो करें, तो फिर उनकी सीरत और सूरत का आपको पता चलेगा।